نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى صدق الله العظيم۔ میرے پیارے دوستو، اس وقت جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان میں اللہ رب العزت نے اپنی محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ شان ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، جو اولیاء بیان کرتے ہیں، جو اصفیاء بیان کرتے ہیں، جو مولوی بیان کرتے ہیں، جو دیوبندی بیان کرتے ہیں، جو بریلوی بیان کرتے ہیں، اور ایک وہ شان پاک ہے جو عرش والا اپنی زبان مبارک سے بیان فرماتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے سامنے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی جائے، مگر انداز بیان انوکھا اور چھوٹا ہو۔ آج عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، مگر زبان خدا کی ہو اور شان مصطفیٰ کی ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان پاک خود بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ والضحیٰ، قسم ہے چاش کے وقت کی۔ چاش اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی سے پورے عالم کو منور کر دے، اس کو روشنی سے در و دیوار پوری روشن ہو جائے اور لوگ اپنی دنیاوی زندگی کے کاروبار کے لیے دکانوں پر جانے کے لیے روانہ ہو جائے، زمیندار کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے، دفتری لوگ اپنے دفتری کام سر انجام دینے لگے، اور سورج طلوع ہو کر اپنی روشنی پھیلاتا ہوا آگے سے آگے بڑھا جائے۔ اللہ رب العزت نے چاش کی وقت کی قسم کھا کر قریش مکہ اور منکرین توحید و رسالت کو یہ بتایا ہے کہ جس طرح آفتاب طلوع ہونے کے بعد اپنی شعاع اور روشنی سے تمام عالم کو منور کرتا چلا جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا راستہ نہیں روک سکتی، بلکہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور پھیلتا ہی چلا جاتا ہے، اسی طرح میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب طلوع ہو چکا ہے اور اس کی روشنی آپ بڑھتے ہی رہے گی، اور اس کی رسالت کی تابانیاں آپ عالم پر روشنی کی طرح بن کر چمکے گی، اور کبھی غار حرا اور غار سور میں چمکے گی، اور کبھی سرزمین مکہ میں چمکے گی، اور کبھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چمکے گا، اور کبھی عمر ابن الخطاب کی قسمت پر چمکے گا۔ اس کی چمک عام ہوگی، اس کی دمک عام ہوگی، اس کی روشنی عام ہوگی، اس کی خوشبو عام ہوگی، وہ آگے ہی آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ اے قریش، تم میں اگر طاقت ہے تو آفتاب کو رک کر دکھاؤ، اس کی روشنی رک کر دکھاؤ، اس کی تابانی و جلوہ سامانی کو رک کر دکھاؤ، اٹھو ہمت کرو۔ اور اگر تم میں آسمان کے آفتاب کو روکنے کی ہمت نہیں ہے تو پھر خبردار، میرے محبوب نبی کا بھی راستہ نہ رکنا۔ میرے محبوب رکنے کے لیے نہیں، بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ جس طرح چاشت کے بعد سورج بڑھتا ہی چلا جائے گا، مجھے چاش کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آفتاب بھی آپ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر واسطے سب لوگوں کے۔ چمگادڑ آپ نے سنا ہے تمام رات
کوشش کرتا ہے کہ سورج طلوع نہ ہونے پائے، مگر ان کی تمام تر کوششیں رائگاں جاتی ہے۔ جب سورج افق مشرق سے طلوع ہو کر دنیا کو روشن کرتا ہے، چمگادڑ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور تو کچھ نہیں کر سکتا مگر الٹا لٹک جاتا ہے تاکہ وہ آسمانی آفتاب کی روشنی کو نہ دیکھ سکو۔ اسی طرح روحانی چمگادڑ کوشش کرتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آفتاب طلوع نہ ہو سکے۔ کہتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، اللہ نے آج تک کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ إِنَّ هَذَا إِلَّا لَسَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ تو جھوٹا ہے اور جادوگر ہے۔ لیکن اہل کفر کی یہ باتیں اس کی کام میں نہیں آئے گی اور کامیاب نہیں ہوگی۔ جب انہی میں سے انہی کے رشتہ دار و اقارب دامن رسالت سے وابستہ ہونے لگ جاتے تو مشرکین بھی سیہزم الجمع ویولون الدبر، منہ پیر کر بھاگنا شروع کر دیتے۔ اور لا یسمعون لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو کی صدائے بلند کر کے چمگادڑ کا کردار ادا کرتے ہیں، مگر دربار الہی سے پھر یہ آواز آتی ہے کہ والضحیٰ، اے محبوب مجھے چاش کے وقت کی قسم، ان کی کوئی پستی تیرے بلند کو ختم نہیں کر سکتی، اس لیے ان کی تمام تدبیریں خاک میں مل جائیں گی اور آپ کا نام چاردان عالم میں گونجے گا۔ میرے پیارے دوستوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چاش کے وقت کی قسم کھا کر اس کا راز اصل کیا ہے۔ تو یہ وقت آفتاب کی بادشاہی کا وقت ہے، یہ وقت تلاش کا بہترین وقت ہے، یہ وقت نفلی عبادات کا اعلیٰ ترین وقت ہے، یہ وقت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا وقت ہے، یہ وقت فرعون اور جادوگر کے موسیٰ کے مقابلے میں شکست کھانے کا وقت ہے، اور یہ وقت جادوگروں کے موسیٰ پر ایمان لانے کا وقت ہے، یہ وقت حق کے باطل پر غلبے کا وقت ہے، یہ وقت نماز چاش کا وقت ہے جو فاقہ مستوں کو غنی اور کمزوروں کو قوی کر دے، یہ وقت انوارات ربانی کی نزول کا وقت اور وحی کی روشنی کا نمونہ ہے۔ پہلے جادوگروں کے مقابلے میں غلبہ موسیٰ کو ہوا، اسی طرح قریش کے مقابلے میں غلبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مولا کریم کا کلام کرنا یقینی ٹھہرا، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مولا کریم کا کلام کرنا یقینی ٹھہرا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا، کلیم اللہ بن گئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام ہوا تو وہ حبیب اللہ بن گئے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح جادوگروں کو کلیم اللہ پر ایمان لانا پڑا، اسی طرح قریش کو بھی ایک دن دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں آنا پڑے گا۔ فقر و فاقہ دائمی نہیں، عارضی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور پایا تجھ کو فقیر پس غنی کیا۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کو غنی کر دیا جائے گا۔ جس طرح آسمان پر آفتاب کی شاہی ہے، اسی طرح آپ کی زمین اور آسمان پر رسالت کی شاہی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بلند کیا ہم نے تیرا ذکر۔ جس طرح آفتاب آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہا ہے۔ آمنہ کی گھر سے آگے بڑھا اور حلیمہ کے گھر کو روشن کیا، ختیجہ کے در کو روشن کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو روشن کیا، حمزہ کے گھر کو روشن کیا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو روشن کیا، مکہ کو روشن کیا، بلال کو روشن کیا، عمار و یاسر کو روشن کیا، حرم کو روشن کیا، بڑھتا چلا جائے گا۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بڑھنے سے، پھیلنے سے، عام ہونے سے، دنیا بھر کو روشن کرنے سے آپ دنیا کی کوئی طاقت نہیں رو سکتی۔
واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اپنے کام پر غالب ہے لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو حسن و جمال کو پکر بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا تھا۔ کوئی پیغمبر اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جو خوشرو اور خوشبو نہ ہو۔ ہر پیغمبر حسین و جمیل تھا اور اپنے چہرے کے انوارات اور حسن و جمال ہی سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ جھوٹے اور سچے نبی کی تمیز کرنے کے لیے آپ کو ایک کسوٹی یہ بھی دیتا جاؤ کہ آج بھی ان لوگوں کے چہرے دیکھ لو جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں، تو ان کو چہروں سے ہی آپ پہچان جائے گا کہ اس کو نبوت کے کوئی واسطہ نہیں۔ مثال کے طور پر مرزا قادیانی کو لے لیجئے، اس کی تصویر عام تو ملتی ہے اور تصویر دیکھ کر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا ایک آنکھ ہی سے محروم ہے، گویا کہ ایک چشم ہی گل ہے، اور یہ بھی غیب ہے۔ اور آنکھ نہ ہونا ایسا غیب ہے کہ حسن و جمال میں ایک کمی اور زبردست غیب سمجھا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کائنات میں تمام انبیاء حسین و جمیل بنا کر بھیجے ہیں، لیکن تمام انبیاء کا حسن و جمال اور محاسن اور خوبیاں اگر جمع کی جائے تو خدا کی قسم میرے محبوب کا حسن تمام انبیاء کے حسن و کے جمال سے زیادہ اور احسن و اکمل ہوگا۔ اسی لیے حجت الاسلام والمسلمین حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا خوب فرمایا کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہی ہے، تیری کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو میرے دوستوں، معلوم ہوا کہ کائنات آقا مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کراموں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ چنانچہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو جھلکیاں ملتے ہیں۔ ان کا ایک مختصر سا حکا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی عاشق رسول سیدنا براء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے لمبے بالوں والا سرخ چادر میں ملبوس سرکار دو عالم سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ اور محبوب کے بارے میں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا منور ہو جاتا کہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہوتا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں چل رہا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاندنی رات تھی اور چاند پوری پر تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر لپیٹ کر آرام فرما رہے تھے، تو میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا تھا اور کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا۔ فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، بالآخر میرا فیصلہ یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاند ہی سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، حضرات اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات عالیہ سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور اور چہرے انور آفتاب سے زیادہ حسین اور چاند سے زیادہ حسین تر تھا۔ چاند کی نورانیت ایک طرف، سورج کی نورانیت ایک طرف، مگر میرے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک صحابی رسول ہے ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ قریش نے مجھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک پیغام دے کر بھیجا۔ میں جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو میرے دل میں اسلام کی دولت راسخ ہو گئی۔ چنانچہ آپ اپنی زبان میں ارشاد فرماتے کہ
جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فوراً میرے دل میں اسلام کی دولت ڈال دی گئی اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے پیارے دوستو، بہت سے واقعے ہیں۔ ایک اور صحابی ہے عبداللہ بن سلام، یہ اسرائیلی عالم دین تھی۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف دیکھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ منورہ اسلام کی روشنی کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دین کی روشنی کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشنی توحید کے لیے دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک صداقت کی روشنی کی دلیل۔ وہ سب حضرات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارک کو دیکھتے ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میرا دل چاہتا ہے کہ حسن صورت اور حسن سیرت کے بے مثال پیغمبر کے چہرے انور کے جو تصویر دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھینچی ہے، اس کا بھی ذکر ہو جائے تاکہ اس شاعر مدحت رسول کی جذبات بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ مداح مصطفیٰ عاشق رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءِ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ غَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسن والا میرے کسی آنکھ نے کرے ارض پر کوئی دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ جمیل کسی ماں نے کوئی بچہ چنا ہی نہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے تمام نقش و نگار آپ کی مرضی کے مطابق بنائے گئے ہیں۔ آپ سلطنت حسن کا بادشاہ ہے، حسن و جمال کے بادشاہ ہے، کوئی عیب آپ کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ سبحان اللہ، پوری دنیا کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جانا، علماء کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جانا، فقہاء کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جانا، مفسرین کو حکم ہے عیب کے قریب نہ جانا۔ لیکن آئیے آپ کو عجیب تماشا دکھاؤ کہ یہاں پر عیب کو حکم ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ غیب تو نبی کے پاس نہیں جا سکتا، تو کیا غیب والا نبی کے روضے میں سو سکتا ہے؟ اگر عیب میرے مصطفیٰ کے قریب نہیں آ سکتا تو بقول تمہارے غیب والا ابو بکر، عیب والا عمر، معاذ اللہ عیب والی عائشہ بھی نبی کے قریب نہیں جا سکتے۔ معلوم ہوا کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیبوں سے پاک ہے، اسی طرح صدیق و عمر صدیقہ بھی عیبوں سے پاک ہے۔ اسی لیے صدیق و عمر روض مبارک انور میں ساتھ ہی سوئے ہیں اور حجر صدیقہ ہمیشہ کے لیے جنت کا ٹکڑا اور آرامگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوب کہا ہے کسی شاعر نے، ابو بکر اور عمر پہ انعام ختم ہے، ہر آن مل رہی ہے سعادت حضور کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستو، آئیے ذرا آگے بڑھے۔ اللہ رب العزت اپنے کلام مقدس میں فرماتے ہیں، واللیل اذا سجا، اور رات جب چھا جائے۔ اس آیات کریمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی قسم ہے۔ روح طابہ اور گیسوئے سیاہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آپ کے گیسو اور آپ کے مبارک زلفوں کی قسم کھا کر یہ بتایا گیا کہ ما ودعک ربک وما قلا، کہ اے محبوب نے تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہیں وہ آپ سے ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا آنے کا وقت گزرے ہوئے وقت سے اور بہتر ہوگا۔
گویا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت اور تسلی دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب جو مصائب اور رنج کی گھڑیاں گزر چکی ہے وہ آپ گزر گئے، آئندہ راحت اور سکون میسر آئے گی، مصائب کے دن ختم ہو جائے گے، مسرتوں کی ایسی صبح ہوگی کہ آپ کا رخ انور بہت سی مصروف ہوگا اور دینی حق کو غلبہ نصیب ہوگا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کے راستہ کو نہیں رک سکے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے لیے ایسے دوستوں کا انتخاب فرمایا کہ آج تک کسی اس کا مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ان اصحابوں نے نبی کے حوالہ کر دیا اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنے بچوں کو، سب خوشیوں کو نبی پر قربان کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان محبوب دوستوں کی عزت اور احترام بھی ہم پر فرض ہے۔ تو محترم دوستو، یہ تھی شان مصطفیٰ جو سورۃ الضحیٰ کے ان ابتدائی الفاظ میں نہایت جامعیت سے اور تفصیل سے مولا کریم نے بیان فرمائی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو عظمت مصطفیٰ اور رفعت مصطفیٰ کے ایمان پر اور عقیدہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی محبوب پاک کی غلامی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔